بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جنرل عاصم منیر نے چارج سنبھال لیا آرمی چیف کا، اور جو پہلا دن ہے اور جو پہلی رات ہے اس میں انتہائی اہم ترین ملاقاتیں ہوئی ہیں جنرل عاصم منیر کی۔ اور جنرل عاصم منیر کی یہ جو پہلا دن اور پہلی رات ہے، اصل میں وہ سالو کرنا چاہ رہے ہیں جو ملک کے اندر خطرناک صورتحال پیدا ہوتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے۔ جو ملک کی سیاسی صورتحال ہے، جو پولیٹیکل کرائسس ہے، وہ بڑھتا جا رہا ہے اور رک نہیں رہا، رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ اسی وجہ سے اہم ترین ملاقاتیں شروع ہو گئی ہیں اور عمران خان سے ملاقات کی خبر بھی سامنے آئی ہے۔ دیکھیں، عمران خان کے ساتھ جو ملاقات ہونی ہے، اب ہو کیا رہا ہے؟ پہلے تو آپ بیک گراؤنڈ سمجھیں۔ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ کی سب سے پہلے ہوئی تھی لڑائی، اور لڑائی کہاں سے ہوئی؟ لڑائی ہوئی تھی عدم اعتماد والے معاملے سے، جب عدم اعتماد کی پوری سازش کی جا رہی تھی۔ عدم اعتماد کے لیے پارٹیوں کو اکٹھا کیا جا رہا تھا۔ آصف زرداری اس پروجیکٹ کو چلا رہے تھے، شہباز شریف بھی آگے تھے، مولانا فضل الرحمان، نواز شریف، یہ سارے مل کے جب عمران خان کی حکومت کا تختہ الٹنے والے تھے اور یہ سارے پلان کر رہے تھے عدم اعتماد کے لیے، اس وقت ہی عمران خان نے کہہ دیا تھا اسٹیبلشمنٹ کو، اور خاص طور پر جنرل باجوہ کو، شوکت ترین کو بھیجا، اور اپنے جتنے اکانومسٹ ہیں جو اکنامکس کو سمجھتے ہیں، جو معیشت کو سمجھتے ہیں، ان کو بھیجا جنرل باجوہ کے پاس کہ اگر یہ عدم اعتماد کامیاب ہو گئی، یہ سازش کامیاب ہو گئی، اگر یہ پلان کامیاب ہوگا تو اس سے کیا ہوگا کہ اس سے ملک کا نقصان ہوگا۔ عمران خان نے جو باتیں کی وہ بالکل 100% ٹھیک ثابت ہوئی، اور بالکل ویسے ہی کام ہوا کہ ملک کا بیڑا غرق ہو گیا، معیشت کا نقصان ہو گیا، اور معیشت یہاں پر پہنچ گئی کہ اب ایسا عذاب نازل ہوا کہ ملک جو ہے ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے۔ ایسی صورت میں جو ڈیفالٹ کی طرف چلے جاتا ہے، ڈیفالٹ ہو جاتا ہے، تو کیا ہوگا؟ ملک کو اتنا بڑا نقصان ہوگا، ڈالر آپ کا اوپر چلے جانا ہے، اسٹاک مارکیٹ آپ کی بیٹھ جانی ہے، انویسٹمنٹ ملک کے اندر آتی کوئی نہیں، اور تباہی اور بربادی ہو جانی ہے، اور مہنگائی جتنی آسمان پہ جانی ہے، عوام نے چیخیں مارتے ہوئے سڑکوں کے اوپر نکل آنا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے ملاقاتیں تیز ہو گئی ہیں، ملاقاتیں شروع ہو گئی ہیں، اور ملاقاتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ملک کو بچایا جائے ان پارٹیوں سے، ان چوروں سے، ان ڈاکوؤں سے، یہ جو جوکوں کی طرح چمڑ گئے ہیں ملک کو اور چاٹ رہے ہیں، اور ایک ایک کر کے ان کا احتساب کیا جائے، ان کے ساتھ حساب کتاب کیا جائے، معاملہ سیدھا کیا جائے، کیونکہ ان کا احتساب کیے بغیر، دیکھیں ملک کو اس ٹائم سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہے؟ وہ ہے سیاسی استحکام، پولیٹیکل سٹیبلٹی۔ دوسری ہے ڈالرز، پیسہ۔ فائنینشلی جو ملک کے حالات ہو چکے ہیں، ملک کو بچانے کے لیے ڈیفالٹ سے بہت ضروری ہے کہ یا تو ملک کے اندر انویسٹمنٹ آئے، یا ملک کے اندر ڈالرز آئیں، یا کوئی امداد کرے پاکستان کے۔ اس حکومت کی تو امداد کوئی نہیں کرنے والا، شہباز شریف کی تو امداد کوئی نہیں کرنے والا، شہباز شریف کو انویسٹمنٹ یا فائنانس کوئی نہیں دینے والا۔ یہ آپ بات ذہن سے نکال دیں کہ شہباز شریف کو کوئی بندہ پیسے دے گا۔ انٹرنیشنلی جب بھی ٹور کیا ہے شہباز شریف نے، وہ چاہے ترکی ہو، سعودی عرب ہو، UAE ہو، یا کسی اور ملک کا، شہباز شریف وہاں پر بھیکاری بن کے گیا ہے، اور شہباز شریف کو کیا جواب ملا ہے؟ آپ جائیں، گھر جائیں، اپنے ملک جائیں، اور ملکی حالات جا کے ٹھیک کریں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ملکی حالات آپ کے خراب ہیں، ملکی حالات آپ کے بگڑے ہوئے ہیں، اور آپ یہاں پر آ کے ہم سے بھیک مانگیں، یہاں پر آ کے ہم سے امداد مانگیں، اور ہم آپ کو پیسے دے دیں، اور آپ پھر سال بعد اس کو برباد کر کے اپنے کمیشنوں میں، اپنے ٹھیکوں میں، اپنی منی لانڈرنگ میں اپنی پراپرٹیز بنا کے ہمارے پاس واپس آ جائیں، ہمیں اور پیسے دیں۔ یہ نہیں ہوگا۔ تو بڑا دو ٹوک جواب ملا ہے شہباز شریف کو ہر جگہ سے۔ اسی وجہ سے جنرل باجوہ نے جتنی کوشش کی ملک کو اسٹیبلٹی دینے کی، پولیٹیکل بھی اور فائنینشیل بھی، دونوں میں ناکامی ہوئی، اور آخرکار جنرل باجوہ مایوس ہو کے جو ان کی آخری سیریمنی ہوئی جنرل باجوہ کی، جو انہوں نے کمان دی جنرل عاصم منیر کو، اس میں جنرل باجوہ بڑے مایوس نظر آ رہے تھے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ جو انہوں نے کام کیے ہیں اس میں کوئی ایسا کارنامہ نہیں ہے جس کی وجہ سے ملک کو فائدہ ہوتا، جس کی وجہ سے ملک کے مفاد میں ملک کا بینیفٹ ہوتا۔
یہ جنرل باجوہ جانتے تھے، اسی وجہ سے مایوس ہو کے گئے۔ اور شہباز شریف کی خاطر انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا۔ شہباز شریف جو کہ منی لانڈرنگ کرنے والا، کرپشن کرنے والا، نون لیگ پورا شریف خاندان اسی چیز میں ملوث ہے، اور جنرل باجوہ نے ان کو NRO دیا، ان کو سپورٹ کیا، ان کو حکومت کے اندر لائے، لیکن فائدہ کیا ہوا؟ الٹا ملک کا نقصان، عوام کا نقصان، اسٹیبلشمنٹ کا نقصان، اور جنرل باجوہ کا خود کا اپنا نقصان کر دیا۔ اب جنرل عاصم منیر اس معاملے میں بڑے سمجھدار ہیں، وہ ان تمام چیزوں کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، اور قانون کے مطابق، آئین کے مطابق اور اصول پرست آدمی ہیں، اس کے اوپر کام کریں گے۔ جو قانون اور آئین ہوگا اس سے ہلیں گے نہیں، ادھر ادھر نہیں ہوں گے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ نون لیگ والوں کو ڈیل دے دیں گے، نون لیگ والوں سے ڈیل کر لیں گے یا کوئی ایسا معاملہ، تو یہ کسی صورت بھی ممکن نہیں۔ اسی وجہ سے جو ملاقاتیں شروع ہوئی ہیں، جس کے اندر عمران خان سے ملاقات ہے، جس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں سے ملاقات ہے، جس کے اندر شہباز شریف اور صدر عارف علوی سے ملاقات ہے، یہ اہم ترین ملاقاتیں اس مقصد کے لیے ہیں تاکہ ملک کو اس بحران سے نکالا جائے۔ یہ جو بحران ہے اس ٹائم یہ گہرا ہوتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے۔ اگر اس کو کنٹرول نہ کیا گیا، اگر اس کو نہ روکا گیا تو حالات بڑے خراب ہو جائیں گے، حالات بہت بگڑ جائیں گے، اور حالات بگڑنے کی صورت میں آخر کار سب کا نقصان ہوگا، اس میں فوج کا بھی نقصان ہے۔ تو یہ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں شروع، یہی ملاقاتیں آخر کار اس پولیٹیکل کرائسس کو انجام تک پہنچائیں گی اور اس کا سلوشن نکلے گا۔ اگر یہ سلوشن نہیں نکلتا تو حالات بڑے خراب ہو جانے ہیں۔ ساری کی ساری بریفنگ جنرل عاصم منیر کو آتے ساتھ ہی مل گئی ہے، دے دی گئی ہے، آپشن رکھ دیے گئے ہیں، اور رات گئے تک اب اس کے اوپر کام شروع ہو گیا ہے۔ دیکھیں یہ کام اب 24 گھنٹے کرنے والا ہے، اور یہ جو مہینہ ہے دسمبر کا، یہ بڑا اہم ہے، کیونکہ اسی مہینے میں استعفے آنے ہیں، اسی مہینے میں عمران خان نے اسمبلیاں توڑنی ہے، اس کے بعد شہباز شریف کے اوپر پریشر پڑنا ہے، اور شہباز شریف کو بھی آخر نیشنل اسمبلی، قومی اسمبلی توڑنی پڑے گی۔ اگر نیشنل اسمبلی نہیں توڑتے تو اس کا رزلٹ کیا نکلے گا کہ آپ کا ملک اسی طرح سے تباہی اور بربادی کی طرف چلتا جائے گا۔ اگر اس کو نہ روکا گیا، اگر اس کرائسس کو نہ روکا گیا تو ملک مزید بحران میں چلے جائے گا، جو کہ ناممکن ہو جائے گا پھر اس میں سے نکلنا۔ تو اس ٹائم جنرل باجوہ کے جانے کے بعد جنرل عاصم منیر کے اوپر جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے وہ یہی ہے کہ جنرل باجوہ کا جو گند ہے، جنرل باجوہ یا اسٹیبلشمنٹ کا جو گند ہے، اس کو صاف کیا جائے، اور ایک نئے طریقے سے، نئے انداز سے سارے معاملات کو چلایا جائے، ہینڈل کیا جائے، اور اس کا سلوشن نکالا جائے، کیونکہ سلوشن نکالے بغیر ملک عدم استحکام رہے گا، آپ کی معیشت برباد ہوتی رہے گی، عوام کی چیخیں نکلتی رہیں گی، مہنگائی کا عذاب بڑھتا جائے گا۔ ایسی صورت میں ملک سری لنکا بن سکتا ہے، سری لنکا والے حالات بن سکتے ہیں، لوگ سڑکوں کے اوپر نکل آئیں گے، سڑکوں کے اوپر احتجاج ہوگے، انتشار ہوگا، خانہ جنگی کی صورتحال بن سکتی ہے۔ یہ جنرل عاصم منیر کے نالج میں ہے، اسی وجہ سے وہ اب اس کا ضرور حل نکالیں گے۔